بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے، اور قبول اسلام سے پہلے آپ بھی اپنے باپ کی طرح اسلام کے سخت دشمن تھے، اور ہر موقع پر اپنے باپ کا ساتھ دیا اور اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، حتیٰ کہ میدان بدر میں اپنے باپ کو جب خون میں لت پت دیکھا تو غصے میں آ کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ابو جہل کو زخمی کیا تھا، ان پر تلوار کا وار کیا، جس سے ان کا بازو کٹ کر الگ ہو گیا۔ جنگ بدر کے بعد جن لوگوں نے ابو سفیان کو انتقامی کارروائی کے لیے اکسایا، ان میں ایک اکرمہ بھی تھے۔ الغرض فتح مکہ سے قبل اکرمہ نے ہر وہ کام کیا جس سے مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچی، مگر جس کے دل میں نور ہدایت کا چراغ روشن ہونا ہو، اس کو کسی نہ کسی موڑ پر آ کر جہالت کا رستہ بند ہی ملتا ہے۔ کچھ اسی طرح کا واقعہ اکرمہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رمضان المبارک سن 8 ہجری جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، نعرہ تکبیر سے دشت و جبل گونج اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن اہل اسلام کو غالب اور کفار کو مغلوب کر دیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا، لوگ جوک تر جوک آ رہے تھے اور معافی پا رہے تھے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن بھی اسلام قبول کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا اپنی بیوی کو مکہ میں ہی چھوڑ کر اپنے قتل کے خوف سے مکہ سے بھاگ نکلا۔ اکرمہ کی بیوی، جس کا نام حکیم تھا، نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ میرا شوہر تو اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے؟ تو عرض کیا گیا، یہ ابو جہل کی بھتیجی ہے، جو کہ اس کی بہو بھی ہے، یعنی بھاگنے والے اکرمہ کی بیوی ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ اسلام قبول کر لیں۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حکیم کو عافیت عطا فرمائی اور دائرہ اسلام میں داخل فرما لیا۔ حضرت حکیم نے جو یوں دریائے رحمت جوش میں دیکھا تو موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بڑے درد مندانہ لہجے سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر اکرمہ اپنے قتل کے خوف سے یمن کی طرف بھاگ گیا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو امان دے دیں تو میں اس کو واپس لے آؤں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حکیم، میں نے تیرے شوہر کو امان دی، جاؤ اس کو لے آؤ۔ حکیم یہ ارشاد سن کر بہت خوش ہوئیں اور یمن کے رستے کی طرف چل نکلیں۔ دوسری طرف اکرمہ مکہ سے بھاگ کر ساحل تک پہنچ چکے تھے۔ ساحل تک پہنچتے ہی آپ کو یمن جانے والی کشتی تیار مل گئی۔ آپ فوراً کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، فَرَكِبَ الْبَحْرَ فَأَصَابَتْهُمْ عَاصِفٌ۔ حضرت اکرمہ کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی ابھی ساحل کو چھوڑ کر کچھ آگے بڑھی تھی کہ بھنور کی لپیٹ میں آ گئی۔ لوگوں نے چیخو پکار شروع کر دی، حتیٰ کہ اکرمہ بھی لات کو پکارنے لگے۔ ملاحوں نے اکرمہ کی یہ پکار سنی تو کہنے لگے، سردار، عزا کو پکارنے کا وقت نہیں ہے، یہ ہمارے معبود ہماری کشتی کو بھنور سے نہیں نکال سکتے۔ اگر زندگی عزیز ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو پکارو۔ اکرمہ نے کہا، یہ ممکن نہیں، کیونکہ ساری زندگی میرے باپ اور میری قوم کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی تو لڑائی رہی ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارے معبود جھوٹے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارے معبود سچے ہیں، اور اسی وجہ سے تو میں مکہ چھوڑ کر بھاگا ہوں۔ اب اگر یہاں کشتی میں نے اسی کے معبود کو ہی مدد کے لیے پکارنا ہے
تو مکہ میں ہی رہ کر کیوں نہ پکار لیتا۔ ملاحوں نے جو اکرمہ سے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگے کہ پانیوں میں ہمارے معبودوں کی نہیں چلتی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہی ہے جس کی پانیوں سمیت ہر جگہ چلتی ہے، تو ہم اسی کو پکارتے ہیں تاکہ زندگی محفوظ رہے۔ کشتی بنور میں گرتی چلی جا رہی تھی۔ اکرمہ نے جو یہ منظر دیکھا تو فوراً بولے، اللہ کی قسم، اگر سمندر سے مجھے سوائے خالص توحید کے کوئی چیز نہیں بچا سکتی تو خشکی میں بھی اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ پھر اپنے رب سے وعدہ کیا، اللہم ان لک علی عہدا ان انت عافیتنی مما انا فیہ، اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر تو مجھے میری اس مصیبت سے بچا لے گا جس میں پھنسا ہوا ہوں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا، چنانچہ میں ان کو مہربان اور بخشنے والا پاؤں گا۔ چنانچہ اکرمہ کا یہ عہد کرنا تھا کہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے کشتی کو بھنور سے نکال باہر کیا اور کشتی کا رخ دوبارہ ساحل کی طرف ہو گیا۔ چنانچہ کشتی ساحل پر جا کر ٹھہری تو اکرمہ کو دور کھڑی اپنی بیوی حضرت ام حکیم نظر آ گئیں۔ ام حکیم نے اپنے شور اکرمہ کو دیکھا تو کہا، اے اکرمہ، تو کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ میں نے تیرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کر لی ہے، جو تمام جہان کے لوگوں میں سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ معاف کرنے والے اور صلہ رحمی فرمانے والے ہیں۔ آپ نے کہا، اکرمہ چلو میرے ساتھ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، وہ تمہیں معاف کر دیں گے، کوئی تیرے ماضی کے بارے میں بات تک نہیں کرے گا، تجھ سے کوئی سوال نہ ہوگا۔ اکرمہ نے اپنی بیوی کی یوں خیر خواہی کے الفاظ سنے تو فوراً مکہ واپس جانے کو تیار ہو گئے۔ الغرض وہ دونوں مکہ پہنچے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کر دونوں کا استقبال کیا اور اکرمہ کو اپنے پاس بٹھایا۔ اکرمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام حکیم نے مجھے پیغام دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے امان دی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اکرمہ، تجھے امان ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لمحے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد کفر و اسلام کے مابین جو بھی معرکہ پیش آیا اس میں ذوق اور شوق کے ساتھ شریک ہوئے، اور مسلمان جب بھی کسی مہم میں نکلے اس میں آگے آگے رہے۔ معرکہ یرموک میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان قتل کی طرف اس طرح لپکے جیسے کوئی تشنا لب شدید گرمی میں ٹھنڈے میٹھے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ ایک موقع پر جب مسلمانوں پر دشمن کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، وہ اپنے گھوڑے سے کود پڑے، تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی اور ننگی تلوار لے کر رومیوں کی صفوں میں گھس گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کے پاس پہنچ کر کہا، اکرمہ ایسا نہ کریں، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں، آپ کا شہید ہو جانا مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل تلافی سانحہ ہوگا۔ لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، خالد ہٹ جاؤ، میرا راستہ نہ روکو، صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ اور خدمت اسلام میں تم کو میرے اوپر سبقت حاصل ہے۔ میں اور میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تھے اور میں آخر دم تک اس مخالفت پر قائم رہا، اس لیے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف میرے حصے میں بڑی تاخیر سے آیا۔ مجھے چھوڑ دو، آج میں گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی کر لینا چاہتا ہوں۔ پھر قدر توقف کے بعد فرمایا، میں بہت سے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جم کر لڑا، کیا آج میں ان رومیوں کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کر لوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔
جب فضائے یرموک پر سے جنگ و قتال کے بادل چھٹے اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کا آفتاب طلوع ہوا تو یرموک کی زمین پر 3 مجاہد زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے، اور وہ تھے حضرت حارث بن ہشام، حضرت عیاش بن ربیہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ شدت پیاس سے بےتاب حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا۔ جب پانی ان کو پیش کیا جا رہا تھا، حضرت اکرمہ نے ان کی طرف دیکھا۔ حضرت حارث نے پہلے ان کو پانی پلانے کا اشارہ کیا، اور جب پانی ان کے پاس لے جایا گیا تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت اکرمہ نے اشارہ کیا کہ پہلے ان کی پیاس بجھائی جائے۔ جب پانی پلانے والا ان کے پاس پہنچا تو وہ جام شہادت نوش کر چکے تھے، اور جب وہ پلٹ کر پہلے 2 صحابہ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ لوگ بھی آب کوثر سے اپنی پیاس بجھا چکے تھے۔ اللہ پاک صحابہ کرام پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین بجائے نبی الامین۔